قیام کا معاملہ آسان فرمائے اور خانقاہ بھی اپنی پوری روحانیت کے ساتھ ہمارے درمیان اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آسان فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، غور فرماؤ، میری قوم کے جوان مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے معزز مہمان کی عزت اور قدر کرتے ہو۔ کیوں؟ مہمان وہی ہوتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے، مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آتا ہے۔ بلکہ مہمان، کوئی مہمان ہو، اگر وہ واقعی مہمان ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ مہمان بن گیا تو 3 دن میں چلا جائے گا، اور جو 3 دن میں نہ جائے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ 3 دن میں جو جائے وہی مہمان ہے، اور جو 3 دن کے بعد رکے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا 3 دن تک مہمان ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو علماء کی سرزمین ہے۔ 3 دن تک مہمان رکتا ہے، مولا مشکل کشا کے کال کی ندرت پر قربان، اس قدر فکر پر قربان، جیسے مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رکتا، ویسے جوانی 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ 16 سال پر شروع ہوتی ہے اور 46 سال اور 50 آتے آتے انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے عزت دار مہمان کی قدر کرتے ہو، اور اللہ کو جوانی بھی پسند اور جوانی کی عبادت بھی پسند۔ اسی لیے تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانوں کی قدر کرو۔ ہمارے ملک میں جوان کی کیا عزت ہے؟ اللہ کے سچے رسول پوری کائنات جس کی عزت کرتی ہے، بلکہ عزت بھی جس کی عزت کرتی ہو، وہ رسول فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا، جب مکے میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بتوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا اسی لیے جوانوں کی قدر کرو۔ دیکھو صحابہ میں وہ سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت ان کی عمر 37 سال کی تھی۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عمر 27 سال کی تھی۔ مولا علی نے کلمہ پڑھا، 7 یا 10 سال کی عمر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، جب احد کی جنگ میں حضور میں آنے والے تیر کو میں نے اپنے سینے پہ لیا تھا، اس وقت میری عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ میں نے احد کی جنگ میں رسول اللہ پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا۔ ہمارے یہاں جوانوں کی کتنی عزت ہے، کتنی قدر ہے۔ بلکہ ایک حدیث سن لیں اور ایمان تازہ کریں۔ جوانی دیکھو، جب عبادت کرو گے صلہ ملے گا، لیکن جوانی جوان ہو۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہہ رہا تھا کہ نشہ ایمان ہوتا ہے، نشہ شراب کا نہیں، عشق مصطفیٰ کا۔ ایمان، نشہ ایمان ہوتا ہے، سراخی دین ہوتی ہے۔ جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے۔ اصل عبادت کا مزہ جوانی میں آتا ہے، ورنہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے پھر گھٹنے دکھ رہے ہیں، کمر دکھ رہی ہے، پھر دل ویسا نہیں لگتا عبادت میں۔ غور فرمائیں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے، صبح کی عبادت کرتا ہے، وہ آقا فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت عبادت کرنے والے جوان کو اللہ بوڑھوں کو ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی۔ نبیوں کی مرسلین کی فضیلت جیسے صدیق پر ہے، عوام پر ہے، ویسے اس جوان کی فضیلت بوڑھوں پر جو صبح کو عبادت، جو صبح کو عبادت کرے اس کی یہ شان ہے۔ جو راتیں مصلی پر گزارے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے سچے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان